يا مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتك سکن لهم واللہ سمیع علیم. میری محترم ماں اور عزیز پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اپنے ناقص علم کے ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو رمضان شریف کے اس مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر پھر بھی یاد دہانی کے لیے یہ مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی سستی، غلطی یا کوتاہی ہو تو وہ دور ہو جائے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف کر دیجئے، اور جن لوگوں سے آپ زکوٰۃ وصول کریں ان کے لیے دعائے خیر بھی کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. یاد رکھیے محترم ماں اور عزیز بہنوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، صحت و تندرستی ہو تو روزے رکھنا بھی فرض ہے، زادِ راہ ہو تو حج کرنا بھی فرض ہے، اسی طرح اگر مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے. گویا کہ کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے لازمی مضمون یعنی سبجیکٹ ہیں. ان میں سے ایک کا تارک، ایک کو چھوڑنے والا، سب چیزوں کو چھوڑنے والا ہے. ایک کا تارک، ایک کو چھوڑنے والا سب کا تارک شمار ہوگا، سب چیزوں کو چھوڑنے والا شمار ہوگا. جیسے کہ اسکول میں کچھ لازمی مضمون ہوتے ہیں جن میں پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ایک کلاس میں چند کتابیں ہوتی ہیں اور ان سب کتابوں میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی ایک مضمون میں فیل ہو جائے، ایک کتاب میں فیل ہو جائے تو وہ سب میں فیل شمار ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کے ان لازمی مضامین میں بھی پاس ہونا ضروری ہے. ان سب مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر رہ گئی تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو کامیاب نہیں ہو سکے گا. زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی اور قرآن مجید میں تقریباً 82 جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اکثر جگہ تو نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے
सल्लू खमसकुम वसूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम। तिरमिज़ी की हदीस है, 5 नमाजें पढ़ो, 1 महीने के रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात भी अदा करो और बैतुल्लाह का हज भी करो। इस हदीस से मालूम होता है कि कलमा पढ़ने के बाद इन फ़राइज़ पर पाबंदी करनी होगी। जो इन फ़राइज़ पर, इन फ़र्ज़ों की पाबंदी करेगा वो मुसलमान कहलाने का हकदार होगा, और अगर इन फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करेगा तो वो मुसलमान कहलाने का भी हकदार नहीं है। ज़कात के 2 माने हैं, एक लुग़वी और एक इस्तिलाही। लुग़वी माना ये है नशोनुमा पाना, बढ़ना, पाकीज़गी। मतलब ये है कि ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कई गुना बढ़ा देते हैं। अल्लाहु अकबर। ये इस्तिलाही माने हैं ज़कात के, ये लुग़वी माने हैं और इस्तिलाही माने माल का वो ख़ास हिस्सा जो साल गुजर जाने के बाद, जो माल है ख़ास हिस्सा जो साल गुजरने के बाद मुकर्रर निसाब पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों को दिया जाए। इस्तिलाही माना माल का वो ख़ास हिस्सा जो साल गुजरने के बाद मुकर्रर निसाब पर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों को दिया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत अत-तौबा में, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। जिस दिन इस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में गर्म करके उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं और पीठों को दाग दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये वही ख़जाना है जिनको तुमने जमा करके रखा था, अब तुम इस ख़जाने के अजाब का मज़ा चखो। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। जब ये आयत नाजिल हुई तो कबुर ज़ालिका अलल मुस्लिमीन, सहाबा किराम को बड़ी तशवीश हुई। सूरत तौबा की जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा को बड़ी तशवीश हुई कि सोना चांदी जमा करने वालों को अजाब होगा। अक्सर सोना हम जमा करते हैं, रखते हैं अपने पास, और चांदी भी, तो क्या उनको जमा करने की वजह से अजाब होगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, पूछा तो आपने फरमाया इस आयत में माल जमा करने की ममानियत नहीं है, यानी जो सोना चांदी जमा करे उसके जमा करने से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, बल्कि इस आयत में हुक्म दिया गया है कि जमा किया हुआ माल जो है उसकी ज़कात अदा करो। जो शख्स सोना चांदी जमा करके ज़कात नहीं देगा उसको अजाब होगा। और कंज़ शरई इस्तिलाह में कहते ही उस माल को है जिसकी ज़कात अदा ना की जाए। कंज़ यानी ख़जाना शरई इस्तिलाह में उस माल को कहते हैं जिसकी ज़कात अदा ना की जाए। जैसा कि मिशकात की हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने सोने चांदी से ज़कात अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन उसके माल को आग की तख्तियों में तब्दील कर दिया जाएगा। उसका माल
آگ کی تختیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے مال کی آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی۔ پھر اس شخص کے پہلو اور پیشانی اور پیٹھ پر ان تختیوں سے داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ گرم کر کے داغ لگائے جائیں گے، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو کر یا تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا جہنم میں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان تختیوں سے پہلو اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیشانی اور پیٹھ اور پہلو کا یہاں پر خاص ذکر کیوں کیا گیا، کیوں نام لیا گیا کہ ان تختیوں سے پیشانی اور پیٹھ پر اور پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے؟ خاص ان تینوں جگہوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو آئیے میں بتاتی ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی مانگنے والا ان کے پاس آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے؟ مالداروں کے پاس جب آتا تھا ان کے پاس کچھ لینے کے لیے، کچھ طلب کرتا تھا، تو یہ پہلو بدل لیتے تھے یا ان کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، پیشانی پر شکن ڈال لیتے تھے، پیشانی جو ہے ان کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، یا پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا تھا۔ اس واسطے ان تینوں جگہوں کا ذکر کیا گیا کہ ان آگ کی تختیوں سے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یاد رکھیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، سائل کو دیکھ کر، کسی بھی مانگنے والے کو دیکھ کر، فقیر مسکین کو دیکھ کر کبھی بھی چہرے پر شکن نہیں ڈالنی چاہیے، ماتھے پر بل نہیں آنے چاہیے۔ ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہوا ہے، اگر وہ حق ہم ادا کر دیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن اسی مال کو، جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ توق بن کر گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کر سید کر جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ نے معراج والی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور وہ جانوروں کی طرح ٹھور، کانٹے اور جہنم کے پتھر جو ہیں وہ چر رہے ہیں، کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، آج جب یہ ہم کو علم ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، جیسا کہ مالدار پر حج کرنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنی مالدار ہو، غریب ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اس کے اوپر فرض ہے، اور روزہ بھی اسی طرح سے۔ لیکن روزہ بیمار پر فرض نہیں ہے۔ بیمار رمضان کے علاوہ دوسرے دن میں، یعنی رمضان کے بعد اس کی روزوں کی قضا کر سکتا ہے، لیکن روزے بھی سب پر فرض ہیں ہر مسلمان پر۔ نبی علیہ السلام نے سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولہ مقرر فرمایا ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے
اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چاندی کا نصاب 5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولہ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر 52.5 تولہ سے کم ہے، 1 تولہ بھی کم ہے یا 2 تولہ بھی کم ہے، 52.5 تولہ سے کچھ کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کا مال 200 درہم چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ دینے کی آسان صورت یہ ہے کہ جب اس سونے پر یا چاندی پر پورا سال گزر جائے تو سونے اور چاندی کا وزن کر کے زمانے وقت کے مطابق قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ ہاں، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیور جو استعمال میں رہتا ہے، جو عورتیں دائماً پہنتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ زیور جو استعمال میں رہتا ہے، جو عورتیں پہنتی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو اسٹاک کیا ہوا ہوتا ہے، جمع کر کے رکھا ہوتا ہے یا تجارت کے لیے خریدا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ جو بھی سونا چاندی بصورت زیور استعمال میں ہو یا پڑا رہے، سب پر ہر سال زکوٰۃ دینی فرض ہے، واللہ عالم۔ ہاں، اگر نصاب سے کم سونا ہو، جس طریقے سے بتایا گیا 7.5 تولہ پہ 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر نصاب سے کم سونا اور چاندی ہو اور مال تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو کھیت اور باغ بارش یا نہر کے بلا قیمت پانی سے یا زمین کی تری یا شبنم سے سیراب ہوتے ہوں، ان میں کل پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جن کھیتوں کو قیمتاً پانی پلایا جاتا ہے، ان کی پیداوار پر 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ رہنے سہنے کے مکان، گھر میں استعمال کی چیزیں، یعنی جو رہنے کے لیے مکانات بنائے جاتے ہیں، مکان خریدے جاتے ہیں، گھر میں استعمال کی جو چیزیں ہیں، گھر میں استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن وغیرہ ہیں، جتنی بھی گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں، سواری یا کھیتی کے جانور ہیں، اور ہری ترکاریاں، سبزیاں ہیں، اور موسمی پھل جو دیر تک نہیں رہ سکتے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے سہنے کے مکانات، اگر کسی نے بنگلہ لیا ہے اور اس میں وہ رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، اور پھر اس میں فرنیچر لیا ہوا ہے، گھر کا سامان لیا ہوا ہے، گاڑیاں وغیرہ ہیں، سواری ہے، یعنی جو بھی ہے، اور کھیتی کے جانور جو ہیں، جس پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے اور وہ جانور وہاں پر رہتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، اور وہاں سے ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں، موسمی پھل جو ہیں وہ جو دیر تک نہیں رہ سکتے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے جانور جو تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہوں، ایسے جانور جو تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 5 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 30 گائیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر 4 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر 30 گائیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر 29 گائیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور بکریاں اگر 40 ہیں تو ان پر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہیں، بکریاں اگر 39 ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب تک کہ 40 بکریاں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ اس سے کم ہوں گی تو زکوٰۃ انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اب سوال میری محترم ماں اور عزیز بہنوں یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، للفقراء اور محتاجوں کے لیے ہے، اور ان کے کارکنوں کے لیے جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، اور وہ لوگ جن کی گردنیں غلامی سے چھڑانی ہوں، اور مقروض، اور اللہ کی راہ میں وہ مسافروں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، ان کی ذرا تفصیل بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر فقراء ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس محتاج اور تنگ دست کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، اور وہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ فقیر کا لفظ سن کر بعض لوگ ان پیشہ ور گداگروں کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ لیتے ہیں جو گلیوں اور بازاروں میں روزانہ مانگتے پھرتے ہیں۔ وہ فقیر وہ جو گلیوں اور بازاروں میں روزانہ مانگتے پھرتے ہیں، بعض لوگ ان کو فقیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ گداگر زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، جو گلی گلی مانگتے پھرتے ہیں، جن کا پیشہ ہے، اور جن کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کا پیشہ ہے، اپنے بال بچوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں گلیوں اور سڑکوں میں مانگنے کے واسطے، تو یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے حقدار وہ فقیر ہیں جن کی نشاندہی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ وہ محتاج اور تنگ دست ہو کر کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ نمبر 2، مساکین، مسکین کی جمع ہے، اور مسکین وہ ہے جس کو بقدر حاجت مال نہ مل سکے، وہ کماتا تو ہے لیکن اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اور وہ مسکین ہے، اور وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے، بلکہ شرم کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے چہرے سے جو اچھے لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، جو حق ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں، یہ مسکین ہوتے ہیں۔ والعاملین علیہا، نمبر 3، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دینی چاہیے۔ یعنی ایک مسجد سے حاکم جو ہے، امام المسجد جو ہے، وہ ایک شخص کو مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو وہ جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے ادھر ادھر نہ جائے، شہروں میں قریاؤں میں نہ جائے لوگوں کے پاس، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا یہ وقت جو ہے کمائی کے لیے رکھ سکتا ہے، کہیں تجارت کر سکتا ہے، کہیں ڈیوٹی کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، بال بچوں کو کھلانے کے لیے یہ تو کرنا اس کو پڑے گا، لیکن وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ جب اس کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو زکوٰۃ کے مال سے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ والعاملین علیہا، نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے، نو مسلم اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے مال زکوٰۃ سے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خدمت کی جائے۔ یعنی جن کا دل ایمان کی طرف ہے، اسلام کی طرف محبت ہے، اور ان کے دل کو اور زیادہ پکا کرنے کے لیے، اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل میں اور زیادہ اسلام کی محبت اور الفت آئے، ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو۔
اسلام پر پکا کرنے کے لیے مال زکوٰۃ سے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خدمت کی جائے، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خالص اسلامی لٹریچر شائع کر کے لوگوں میں مفت تقسیم کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت اور صداقت واضح ہو سکے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ عام غلام یا وہ غلام جنہوں نے اپنے مالکوں سے رقم مقرر کر کے آزادی کی شرط کر لی ہے، زکوٰۃ کے مال سے ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، والغارمین، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بعض نے اس سے مراد مجاہدین لیے ہیں، یعنی مجاہدوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء اس سے مراد مجاہدین لیتے ہیں جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کافروں سے لڑتے ہیں، مگر یہ فی سبیل اللہ جو ہے عام ہے اور بڑا وسیع ہے۔ اس میں مذہبی مدرسے، یتیم خانے، نادار طلبہ، تبلیغ دین اور اسلام کی نشر و اشاعت بھی شامل ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 8، وابن السبیل، اور مسافر وہ جو سفر میں بے سر و سامان ہو گیا ہو، کہیں سفر پر نکلا ہے اور اس کی جیب کاٹ لی گئی یا اس کا سامان جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ گھر میں بے شک وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اپنے شہر میں بے شک وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، مگر سفر میں وہ محتاج ہو گیا ہے، ایسے شخص کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، یہ ہیں وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف جن پر زکوٰۃ صرف کرنی چاہیے، جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب آپ ان میں سے جہاں مناسب سمجھیں خرچ کر سکتی ہیں، یعنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز اور درست ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو نیک نیتی اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دینے والا ہے مسلمان ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ نیک نیتی اور خوشی کے ساتھ جو زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو وہ جنتی ہے، انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔